بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امجد عمر خاکی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ڈائریکٹر دی ایکسیلنٹ لاء کالج ملتان آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ LLB پارٹ فرسٹ پیپر 2 اسلامک جورسپروڈنس ہے کہ آج جو ہے اسلامک جورسپروڈنس کیا ہے اور اس کے امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا جو ہے ایک بریف انٹروڈکشن جو ہے آج ہم انشاءاللہ جو ہے تیار کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جورسپروڈنس بیسیکلی لیٹن ورڈ ہے، جورس پروڈنشیا، جورس مینز لا، پروڈنشیا مین نالج، اٹس مین جورسپروڈنس مینز کیا ہوا، نالج آف لا۔ اب اسلامک جورسپروڈنس مین اسلامک نالج آف لا کہ اسلامک لا کے کیا سورسز ہیں، اور اسلامک لا جو ہے وہ اسٹیٹ کے بارے میں، اسٹیٹ کے مختلف آرگنز کے بارے میں، مسلم انٹرنیشنل لا کے بارے میں، یہ سارے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے اسلام کیا کہتا ہے، یہ ہمارا جو ہے آج سبجیکٹ ہے۔ سب سے پہلے لا کا جو سورس ہے، پرائمری جسے سورس کہتے ہیں، وہ ہولی قرآن ہے۔ قرآن پاک جو ہے تمام لوگ آپ سارے بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمائی اپنے میسنجر کے تھرو۔ وہ جو ہے وہ آیات ہیں، وہ تمام وہی جو نازل ہوئی ان کو اگر اکٹھا کیا گیا ایک بک کی صورت میں، اسے ہم جو ہے ہولی قرآن کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پرائمری سورس کس طرح ہے، کیونکہ اسلامک لا میں سوورنٹی جو ہے وہ بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ ہے، کہ اللہ ہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اللہ پاک ہی تمام اختیارات، تمام قدرت کا مالک ہے۔ جب اختیارات اللہ پاک کے ہیں تو پھر جو لیجسلیٹو پاورز ہوں گی، قانون بنانے کا اختیار ہے، وہ بھی کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اسی لیے قرآن کیا ہے، وہ ہمارا پرائمری سورس آف لا ہے۔ نیکسٹ جتنے بھی ہم سورس آگے جا کے پڑھیں گے تو وہ اس کی ڈیریویشن بنیادی طور پہ ہم ہولی قرآن سے لیں گے۔ اب آگے جو ہے قرآن سورس آف لا کس طرح ہے، قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں جو بیسک نالج آپ سارے جانتے ہیں، ڈیٹیل میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 30 پارے ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اس کے علاوہ 6666 تقریباً جو ہے اس کی جو آیات ہیں، یہ ڈویژن ہے اس کی۔ باقی اس میں اگر دیکھا جائے تو احکامات بھی ہیں، متشابہات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لا کی جو ہے کچھ ایبروگیشن کے حوالے سے ہے، کچھ ورسز جو ہیں وہ پچھلی ورسز کو ایبروگیٹ کر رہی ہیں، کچھ ایسی آیا ورسز ہیں جو سوشل ریفارمز کے اوپر ہیں، کچھ ایسی جو ہے فیملی لاز کے متعلق ہیں، میرج ہے، نکاح ہے، ڈاور ہے، اور طلاق کے بارے میں، فیملی معاملات میں۔ کچھ ایسی ہیں پینل ورسز ہیں جس میں سزاؤں کے بارے میں جو ہے وہ حکم ہے، ریاست کے انتظام جو ہے وہ انتظام و انصراف کے متعلق ہے، انتظام کے متعلق ہے، ایڈمنسٹریشن کے متعلق آیات اللہ پاک نے دی۔ چونکہ قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ہم کوڈ آف کنڈکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیا۔ اسی لیے جو ہے وہ قرآن میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حدود مقرر کر دی ہیں، حدیں بیان کر دی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آئین جو ہوتا ہے، وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ ہولی قرآن جو ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے۔ اس کو اگر ہم آرٹیکل 227 دیکھیں پاکستان کا، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، تو اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ
آلریڈی جتنے بھی ایگزسٹنگ لاز ہیں یا جو بھی نئی قانون سازی ہوگی، نیو لاز بنیں گے، تو ان میں کیا ہوگی؟ کنفرمیٹی ہوگی کس کے مطابق؟ ہولی قرآن اینڈ سنہ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن آف اسلام. یعنی کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو ہولی قرآن اور سنہ کے خلاف ہو. یہ پہلا ٹاپک تھا. دوسرے ٹاپک کی طرف ہم جاتے ہیں، سنہ کی طرف. یہ سنہ جو ہے بیسیکلی جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ویل نون پاتھ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی الفاظ، ان کے جو ہے فعل، کام ان کے، اور ایسے بھی کوئی کام ہیں جن کے اوپر آپ خاموش رہے، ان کو اپروو یا ڈس اپروو نہ کیا، وہ بھی تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ سنہ میں شامل ہوں گی. 3 کائنڈز ہیں سنہ کی. سنہ قولی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سینگز آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. نیکسٹ جو ہے فعلی ہے، جو ہے ایکٹس آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اور تیسرا جو ہے سنہ سکوتی ہے، جو ایسے کام، کوئی مخصوص کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیے گئے، لیکن آپ نے نہ انہیں اپروو کیا نہ انہیں ڈس اپروو کیا، یعنی آپ خاموش رہے، تو وہ بھی جو ہے اپرووڈ سمجھے جائیں گے، جن کے اوپر آپ سائلنٹ رہے. سنہ کی جو اتھینٹسٹی کس طرح ہے؟ اتھینٹسٹی ہولی قرآن میں ہی دی گئی. جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے مگر جو اللہ ان سے کہے. یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو انہیں احکامات دیتا ہے وہ وہی بات آگے کرتے ہیں. دوسرا جو ہے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے کس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سنہ از اے ویلڈ سورس آف لا، پرائمری سورس آف لا. اگر ہم دیکھیں سنہ کے فنکشن دیکھیں ایز اے سورس آف لا کس طرح ہے، ہم دیکھیں کہ سنہ کے تحت سب سے پہلی جورسٹ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ مسئلے کا واضح حل ہولی قرآن میں مل جائے. اگر وہاں اویلیبل نہیں ہے تو پھر جو ہے سنہ میں اس کو تلاش کیا جائے گا. دوسرا جو سورس ہے، سیکنڈری اس کو نہیں کہیں گے، اس کو پرائمری سورس کہیں گے. اور نیو لاز بھی میڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن کو ایکسپلین جو ہے وہ کرتا ہے، قرآن کو انٹرپریٹ کرتا ہے. مثال کے طور کے اوپر جس طرح آپ دیکھیں کہ کہا گیا اس کے حوالے سے وراثت کا قانون بتایا گیا. سنہ میں بتایا گیا کہ اگر مرڈرر ہے تو اس کو جو ہے پراپرٹی جس کو اس نے قتل کیا ہے، اگر اس کی وراثت اسے آنی ہے تو وہ اسے وراثت نہیں ملے گی. یہ چیز سنہ میں دی گئی. نماز کا حکم دیا گیا، کتنی رکھتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے وہ سنہ میں آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ساری چیزیں جو ہیں روزے کے حوالے سے کہ روزے کا حکم تو دے دیا گیا، باقی کیا چیز کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنہ میں اویلیبل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہم جو ہے تیسرے سورس کی طرف جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اب آگے جو ہے وہ سیکنڈری سورسز ہے. سیکنڈری سورسز میں پہلا سورس اور ویسے جو ہے وہ تیسرا سورس. ٹھیک ہے جی. اجماع ہے. اجماع کے مطلب جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونے کے ہیں، ایگریمنٹ کے ہیں، کنسنسس کے ہیں، اتفاق کے ہیں. اب اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اجماع کہا جائے گا کہ کسی ایک کویسچن آف لا کے اوپر ایک زمانے کے تمام علماء کرام، تمام مجتہد اکٹھے ہو جائیں ایک حل کے اوپر، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ ان علماء نے اجماع کیا ہے. لیکن اجماع کی جو بیسز ہوگی وہ ہولی قرآن اینڈ سنہ ہوگی. یعنی کہ ہولی قرآن اگر ایک مسئلہ جو ہے وہ ہولی قرآن میں موجود نہیں ہے اور سنہ میں بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اجماع کے ذریعے جو ہے حل کیا جائے گا. اس کے اوپر تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ متفق ہیں.
باقی اجماع مثال میں دیتا ہوں کچھ اجماع کی سورس آف لا کس طرح ہے. اذان دیکھیں جمعے کی 2 اذانیں، اس کے اوپر اجماع ہے. قرآن کا اکٹھا ہونا اس صورت میں جس صورت میں اویلیبل ہے تو یہ بھی اجماع ہے. حد کا سسپینڈ کرنا اجماع ہے کہ اگر قحط آ جائے کسی علاقے میں، حدود کی سزائیں چوری کی حد تک جو ہے وہ سزا بھوک کی وجہ سے قحط ہے، چوری کی سزا جو ہے اس حد تک کیا ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی. تو ان معاملات میں اجماع کرتے ہیں. اجماع پرفارم کون کرے گا؟ مجتہد ہونا چاہیے، عربی زبان جانتا ہو، نیک ہو، جو ہے نیک ہو، کریکٹر لیس نہ ہو، آنیسٹ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ وہ کوالیفیکیشنز ہیں. وہ میجر ہو، مسلم ہو، یہ ساری چیزیں تو آ جاتی ہیں اس میں، یعنی کہ مسلم جورسٹ جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات جو اہم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اجماع کے ذریعے جو ہے نیو لیجسلیشن میڈ آؤٹ ہوتی ہے، بنتی ہے، نیا قانون بنے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جاتے ہیں چوتھے سورس کی طرف، قیاس کی طرف. قیاس انالوجی بنیادی طور پہ کہیں گے اسٹیمیٹ کرنا، کمپیئر کرنا، میئر کرنا، دو چیزوں کو جو ہے چیک کرنا کہ ویدر دے آر ایکول، یہ اس کو ہم کہتے ہیں قیاس کرنا. اب ایک سمپل سا جو ہے وہ لاجک ہے اس حوالے سے کہ قیاس جو ہے وہ کیا گیا تو کیوں قیاس جو ہے وہ اس کی ڈیریویشن جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ قیاس کی ڈیریویشن ہولی قرآن اینڈ سنہ سے. مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، آنکھ رکھنے والے غور سے دیکھو، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ ساری آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیاس ہو سکتا ہے. اور احادیث میں بھی جو ہے وہ کہا گیا، مثال کے طور کے اوپر ایک حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے مقرر کیا یمن میں، تو انہیں کہا کہ معاذ یہ بتاؤ تم کیسے فیصلہ کرو گے جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہولی قرآن کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا. تو پھر کہا کہ اگر ایک ایسا مسئلہ جو تم ہولی قرآن میں نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا جی پھر میں جو ہے نیکسٹ سورس کی طرف مین سنہ کو دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے کروں گا. انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ جو آپ اس میں بھی نہ پائیں، نہ قرآن میں ہو، نہ سنہ میں ہو، نہ جو ہے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی عقل استعمال کروں گا. تو یہ ہے وہ قیاس کی دلیل جو حدیث سے ملتی ہے. باقی قیاس کے 4 ایلیمنٹس ہیں. سمجھانے کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ آلریڈی کوئی کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. آلریڈی ایک میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا، اب اسی جیسا کوئی اور میٹر آتا ہے تو اس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ آیا کہ یہ اسی طرح کا میٹر ہے، اور دوسرا کیا اس بارے میں جو حکم آیا کیا یہ بھی حکم اس کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. حکم وہی ہے، قانون آلریڈی میڈ آؤٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ قانون اس نئے کیس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ چیز جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اسے قیاس کہتے ہیں. جو ہے 4 ایلیمنٹس میں نے بتایا، اصل اور نص ہے، مکمل اوریجنل ٹیکسٹ ہے پہلے کیس کی. دوسرا جو ہے فار اور برانچ ہے، مین نیا کیس آ گیا. تیسری جو ہے وہ علت کے حوالے سے، کاز کے حوالے سے ہے کہ دونوں میں آیا دیکھا جائے گا کہ کاز ایک جیسی ہے تو نیکسٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، وہ اپلائی کر دیا جائے گا. یہ جو ہے وہ 4 بنیادی طور پہ لا جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے حکم کیا ہے، یہ 4 جو ہے وہ ایلیمنٹس تھے. میں مثال دیتا ہوں، پرانے جو ہے اس دور میں حضرت ام عائشہ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ عورتیں جب آٹا گوندتی ہیں تو جو ہے وہ یہ ناخن کے اوپر جو ہے لگ جاتا ہے آٹا، تو پھر جب وضو کرتی ہیں وہ اترتا نہیں ہے، تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نماز کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو. ٹھیک ہے، باقی شرائط بھی ہیں کہ بدن پاک ہو، جو کپڑے پاک ہوں، لیکن میں صرف وضو کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ وضو ہوگا تو نماز آگے ہوگی. باقی شرائط پوری ہیں، وضو ہوگا تو نماز ہوگی. ٹھیک ہے جی. وضو بھی نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے لیے یہ ہے کہ جو ہے بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے ان اعضاء کی جن اعضاء کے بارے میں حکم ہے.
ٹھیک ہے جی. تو اب کہا گیا کہ یہ کیا ہوگا کہ آٹا وغیرہ لگ جاتا ہے تو کیا اس سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب پانی جو ہے وہ اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچتا تو پھر نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. تو اب آج کے دور میں جس طرح نیل پالش ہے، نیل پالش عورتیں جو ہیں وہ لگاتی ہیں، تو اگر وہ اتر جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں اترتی تو اب یہ والا نیو کیس ہے، تو وہی والی انالوجی اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے، اپلائی کر دیں گے، قیاس کریں گے. وہ جو حکم اس بارے میں تھا اس حکم کو ہم ایکسٹینڈ کر کے اس کے اوپر وہی لاگو کر دیں گے. یہ قیاس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور سورس بھی ہے. استحسان ہے، وہ تو کمزور ہے، اس کو صرف امام ابو حنیفہ جو تھے وہ مانتے تھے. استحسان کہتے ہیں کہ پریفرنس کو یعنی کہ ترجیح دینا، بہتر سمجھنا، یعنی کہ میٹرز آلریڈی موجود ہیں، اجماع ہیں، 2 اجماع موجود ہیں، ان میں سے جو مین کائنڈ کے لیے ویلفیئر ہو، بھلائی ہو، جس میں انسانیت کے فائدہ ہو آپ کا، آپ اس کو چوز کر لیں. 2 قیاس موجود ہیں، ان میں سے ایک وہی جو آپ کی سہولت کے لیے بہتر ہو وہ اڈاپٹ کر لیں. اسے استحسان کہتے ہیں. اور یا ضرورت کے تحت، کہ ضرورت ہے چیز کی، مثال کے طور کے اوپر نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بیٹھ کے نماز پڑھی، لیٹ کے نماز پڑھی. اب بتائیں ان میں سے جو آپ کو سہولت لگتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ سورس تھے. اجتہاد بھی ہے، مجتہد کریں گے جو ہے، یہ وہ سورس تھے اسلامک لا کے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے وہ کوسچن دیکھتے ہیں. اس کا جو ہے کسٹم جو ہیں جو ہے پری اسلامک کسٹم جو ہیں وہ کیا تھے. وہ خیر اتنا اہم سوال نہیں ہے، لیکن اس کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کہ پری اسلامک کسٹم پنشمنٹس کے حوالے سے تھا. رجم کے متعلق کہ سنسار کر دیا جاتا تھا، یہ پہلے تھا، لاگو نہیں ہوتے تھے، سزا موجود تھی. چوری کا ہاتھ کاٹنا یہ اسلام نے آگے جاری رکھی. اس کے علاوہ جو ہے جو کسٹم تھی میرج کے حوالے سے، نکاح کا کنسیپٹ تھا، ڈاور کا کنسیپٹ تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کو لیکن اس کو امپلیمنٹ کر دیا بھی لازمی دینا ہے. یہ چیزیں آگے جو ہیں وہ جاری رکھی گئی. باقی پراسٹیٹیوشن ہوتی تھی وہ ایلیمینیٹ کر دی گئی. اس کے علاوہ جو ہے پولیگیمی کی منع کر دیا گیا کہ ایک مرد جو ہے ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا. وہ پہلے اس تعداد کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی، یہ اب کیا کر دی گئی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے والا ایک کسٹم تھی، کبھی رسم تھی، اس کو اسلام نے کیا کر دیا، آ کے پروہیبٹ کر دیا، منع کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کسٹم تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کیلف کے حوالے سے. خلیفہ کیلف بھی کہہ سکتے ہیں، خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں کہ یہ کون ہوگا. خلیفہ جو ہے یہ اپائنٹ کون کرے گا، چونکہ اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہی بڑا مختلف ہے، کیونکہ چاروں ہمارے خلفۂ راشدین مختلف انداز میں اپائنٹ ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کوالیفیکیشن کیا ہوگی اس کی. کوالیفیکیشن وہی بات کہ وہ میجر ہو، بالغ ہو، میل ہو، عادل ہو، کورجیس ہو، مینٹین کر سکتا ہو، یعنی کہ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ غلام نہیں ہونا چاہیے، وہ فری پرسن ہو. ٹھیک ہے جی. یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو ہوں گی تو پھر وہ کیلف بن سکتا ہے. اس کی پارز کیا ہیں؟ پارز اس کی وہ بڑی مختلف ہیں. پاورز اس کے اختیارات ہیں ٹوٹل قانون سازی کے اور ایگزیکٹو، تمام تر اختیارات جو ہے وہ خلیفہ کے پاس ہوں گے. جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارے ڈیوٹیز ہیں، وہ ساری وہ ڈیوٹیز جو ایک پرائم منسٹر کی ڈیوٹیز ہیں وہ ساری جو ہے وہ خلیفہ کی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم ریونیو سسٹم کو دیکھتے ہیں. ریونیو سسٹم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ریاست جو ہے وہ بغیر ریونیو کے نہیں چل سکتی. جب بغیر ریونیو کے نہیں چل سکتی تو اسلام لازمی بات ہے جب ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ دے رہا ہے ایک تو اس کے ریاست کو چلانے کے لیے تو ریونیو تو ضرور لینا پڑے گا. تو ریونیو جو ہے وہ مختلف انداز میں، پہلا ریونیو کا جو سورس ہے اس کو ہم کیٹاگرائز کریں گے. کچھ مسلمانوں کے لیے ہوگا، صرف مسلمانوں سے وصول کیا جائے گا. کچھ جو ہے وہ نان مسلم سے وصول کیا جائے گا، اور کچھ ایسے ٹیکسز ہیں وہ دونوں سے وصول کیے جائیں گے. مثال کے طور کے اوپر پہلا جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو اینولی جو ہے مسلمز پے کریں گے اپنی آمدنی کے اوپر. کتنی آمدنی جو ہے وہ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے.
یہ یا اس کے ایکول اگر سامان ہوگا اور 1 سال ہو گیا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ چیزیں، یہ سامان، یہ دولت موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ریشو کیا ہے؟ 2.5%۔ 2.5% جو ہے وہ ریشو ہے، وہ دینی ہوگی۔ باقی اس کے مصارف کیا ہیں؟ 8 مصارف قرآن پاک میں ویری ڈیٹیل دیے گئے ہیں کہ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، جو ہے وہ فقراء کے لیے، مسافروں کے لیے، نئے اسلام میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، عاملین جو زکوٰۃ ہیں ان کو، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، یہ ساری جگہ جو ہے استعمال ہو سکتی ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ٹیکس جو ہے وہ مسلمان جو پے کریں گے وہ عشر ہے۔ عشر صرف ان مسلمانوں کے لیے جو کاشتکاری کرتے ہیں، یہ فصلوں کے اوپر ٹیکس ہے۔ عشر کیا ہے؟ عشر سے مراد 10واں حصہ ہے، لیکن اس کو کیٹاگرائز کیا گیا کہ اگر بارانی علاقے ہیں جہاں جو ہے وہ بارش کے ذریعے جو ہے آبپاشی کی گئی ہے، وہ اپنی فصل کا 10واں حصہ پے کریں گے، اور جبکہ جہاں آرٹیفیشل اریگیشنز ہیں، نہری نظام ہے یا ٹیوب ویلوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے، وہ اپنی جائیداد کا 20واں حصہ، 20 میں سے 1 حصہ یا 5% کہہ لیں یا اس کو 20واں حصہ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، وہ پے کریں گے۔ یہ 2 ٹیکس تھے مسلمانوں کے اوپر۔ اسی طرح کے 2 ٹیکس ہیں نان مسلمز کے اوپر، ایسے نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ ایک پہلا جو ہے وہ جزیہ ہے۔ جزیہ جو پول ٹیکس سے کہتے ہیں۔ اب یہ جزیہ جو ہے وہ تمام وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف یا تو انہوں نے جنگ کی یا جنگ کرنے کے قابل ہیں، میل جو ہیں وہاں نان مسلم جو ہیں وہ اینولی ٹیکس پے کریں گے۔ وہ اس کی جو ریشو ہوگی، وہ کیلف جو ہوگا، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ ڈٹرمن کرے گا، طے کرے گا، جو بھی امپوز کرے گا وہ انہیں سالانہ وہ ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ خراج ہے۔ خراج دراصل وہ ٹیکس ہے جو نان مسلم جو ہے وہ رہتے ہیں مسلم سٹیٹس کے اندر، اور وہ لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں تو ان فصلوں کے اوپر وہ خراج جو ہے وہ پے کریں گے۔ اس کے علاوہ 5واں خمس ہے، 5واں حصہ ہے، وہ بھی جو ہے جو اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ اپنے اہل بیت کے اوپر اور باقی اصحاب صفہ اور باقیوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل اس خمس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی جائیداد میں سے کوئی خزانہ نکل آئے، تیل جو ہے وہ نکل آئے، گیس نکل آئے، کوئی جو ہے وہ سونا نکل آئے، کوئی لوہا نکل آئے، تو اس کا 5واں حصہ وہ جمع کرائے گا اس کے ریاست کو، باقی اس کا جو ہے وہ اپنا ہوگا۔ اب اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اور چھٹا جو ٹیکس ہے وہ ٹریڈ ٹیکس ہے۔ ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کا، یہ تجارتی ٹیکس ہوگا۔ جو بھی تجارت کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلمز ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ پے کرے گا۔ اس کے علاوہ ماڈرن آج کل ٹیکس جو جس طرح آپ دیکھیں، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، کسٹم ٹیکس ہے، ایکسائز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، فلاں فلاں، یہ سارے ٹیکسز جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ صرف آپ نام لکھ دیں گے، یہ کافی ہوگا، ان کو آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین ان کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضور جو کویسچن ہے ہمارا ایک اور لیگل کیپیسٹی کے حوالے سے ہے کہ لیگل کیپیبل کون ہوگا، اور وہ لیگل جو کیپیسٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لیگل کیپیسٹی کہتے ہیں بیسیکلی فٹنس آف اے پرسن، کہ ایک بندے کی ایسی حالت جس کے اوپر لا اپلیکیبل ہو۔ لا اس کے اوپر اپلیکیبل اس وقت ہوگا جب وہ وہ کام کرنے کے کیپیبل ہوگا، تو اسے ہم لیگل کیپیسٹی کہتے ہیں۔ کیونکہ اسلامک لا کہتا ہے کہ اگر وہ لیگلی کیپیبل نہیں ہے تو اٹس مین اس کے اوپر لا اپلائی ہی نہیں ہوگا۔ مائنر ہے، اپلائی نہیں ہوگا۔ انسین ہے، نہیں اپلائی ہوگا۔ اگر وہ ایڈیٹ ہے، نہیں اپلائی ہوگا۔ اگر وہ جو ہے وہ سلیپ میں ہے، بھول جاتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے، اس میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی لا اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ کچھ سوال تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس جو ہے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے، مزید اگر آپ کو جو ہے کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے ان سوالات کے متعلق، تو آپ جو ہے وہ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ نمبرز جو ہے وہ میرا یوٹیوب چینل پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے فائنڈ آؤٹ کر کے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔